السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک. میں لے کر آ چکی ہوں آپ سب کے لیے ہمارے بہت ہی انٹرسٹنگ سے ناول میرا مستو بائی ملیشا رانا کے نو بالکل نئے اسنیک پیک کو. تو چونکہ زیادہ وقت نہیں میں آپ سب کو دے پا رہی ہوں کام کی وجہ سے، تو آج بس ایک چھوٹے سے اسنیک سے ہی آپ کو گزارا کرنا ہوگا. میں جلد ہی روٹین پر آؤں گی انشاءاللہ. اپنی دعا میں یاد رکھیے. تو اب ہم پڑھتے ہیں ہمارے آج والے اس بہت ہی انٹرسٹنگ سے اسنیک پیک کو. کہتے رہیے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک. کمرے میں بیڈ پر بیٹھتی مسلسل اپنی بازوؤں کو رگڑتی وہ خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی. پورا وجود کچھ دیر پہلے ہونے والے گناہ سے اب تک کانپ رہا تھا. شدید سہمی ہوئی تھی وہ. اس گھر میں بے شک وہ فنی بن کر آئی تھی، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں بنتا. جب جس کا جو دل چاہے گا وہی اس کے ساتھ کرے گا. اگر صحیح وقت پر حارب نہیں آتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا اس کے ساتھ. اپنی ہی نظروں میں گر جاتی وہ. زندہ نہ رہنے کی وجہ مل جانی تھی اسے. اسی خوف میں مبتلا وہ بیٹھی تھی جب کمرے میں برے طریقے سے دروازے کو کھول حارب داخل ہوا. ڈر کے مارے وہ اچھلتی اٹھ کھڑی ہوئی. اس لڑکی کے پھٹے کپڑے، ہونٹ کے کنارے سے نکل رہے خون اور چہرے پر تھپڑ مارنے کے باعث انگلیوں کے نشان دیکھ وہ ڈرامے سے فرسٹ ایڈ باکس نکال امایا کے نزدیک بڑھنے لگا. ڈرتی وہ نظریں نیچے رکھے ہوئے تھی. مزید کچھ کہنے کی ہمت موجود نہیں تھی اس میں، بس آنکھوں سے چمک رہے آنسوں کو بہانے کے سوا. امایا کے بازو کو پکڑے اسے بستر پر بٹھاتا خود کرسی قریب کھینچتا سامنے بیٹھ گیا. ڈاکٹر بننے والی تھی، مگر کیا تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم چوٹ لگنے پر مرہم لگائی جاتی ہے؟ وہ فرسٹ ایڈ باکس اس کی جانب کرتا خود اسے اپنی مرہم لگانے کی بات کر رہا تھا. مجھے نہیں ضرورت. حلق میں اٹکے آنسوں کو نیچے کرتی وہ انکار کر گئی. انکار سننا پسند نہیں ہے مجھے. میں حکم دیتا ہوں. جس کی تعمیل کرنا مخالف فرد کا فرض ہوتا ہے اسے پکڑو اور لگاؤ. زبردستی وہ ٹیوب نکال امایا کا ہاتھ پکڑاتا خود اسے اپنے مرہم لگانے کا حکم جاری کر گیا. انگلی سے اپنے ہونٹ کے گرد زخم پر مرہم لگاتی. یہ زخم تو بھر جائیں گے، مگر ہر پل جو میری روح زخمی ہوتی ہے اس کا کیا؟ میری زندگی مکمل بدل چکی ہے. مجھے تو اب اپنی زندہ ہونے پر بھی شک سا ہونے لگا ہے. اس گھر میں سبھی فرد مجھے کسی جانور کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. جب جس کا جو جی میں آتا ہے وہی کرتے ہیں. آج اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا، ایک پل کے لیے بھی بغیر سوچے اپنی جان لے لینی تھی میں نے. بھاری آواز چوکی رونے کے باعث ہوئی پڑی تھی. اپنے ہونٹ پر مرہم لگاتی وہ اپنے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہے سے آگاہ کر گئی. سر جھکانے کے باعث رخسار سے پھسلتے آنسو نیچے گرنے لگے، مگر حارب اپنا ہاتھ آگے کیے ان آنسوں کو نیچے گرنے سے بچا گیا. نظریں اٹھائے وہ اس شخص کی ایسی حرکت کرنے پر تجسس سے دیکھنے لگی. تمہیں اس گھر میں اپنے لیے ونی بنا کر لایا ہوں. تمہارے ان آنسوں کا نکلنا بھی میرے حکم کے منتظر رہیں گے. تمہیں زخم دینے کا حق بھی صرف میرے پاس ہے، اور تمہارے ساتھ غلط کرنے کی اجازت بھی میں صرف خود کو ہی دیتا ہوں. میرا بھائی تھا تبھی زندگی بخش دی میں نے، ورنہ میری چیز کو چھونے والا شخص زمین کے نیچے ہی ملتے ہیں. سوائے موت کے غلطی کرنے والے شخص کو رانا حارب اور کوئی سزا نہیں دیتا. آئندہ سوائے میرے کام اگر اس گھر میں رہنے والے کسی بھی شخص کا کام تم نے کیا تو سزا میں تمہیں دوں گا، اور اگر ان آنسوں کو بغیر میری اجازت کے آنکھ سے نکالا تو دوبارہ تمہیں رونے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا. حارب جس کی باتیں مایا کو مزید لاچار ثابت کر رہی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ شاید حارب کو اس کا احساس ہوا، مگر نہیں. وہ اس پر اپنا حق جتا رہا تھا اور اسی باعث اپنے سگے بھائی کو بھی اس قدر بے رحمی سے مارا. دیکھ کیا رہی ہو؟ جاؤ اور نہا کر آؤ. تم میں سے میرے علاوہ کسی اور کے چھونے کی بدبو میرا دماغ خراب کر رہی ہے. آخر اس حد تک کوئی کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟ وہ صبح ہی نہائی تھی، مگر اس وقت حارب کا کہا ماننا مجبوری تھی اس کی. خاموشی سے وہ بات میں چلی گئی. اپنے بدن پر شعیب کے نوچنے کے نشانات اسے شدید تکلیف پہنچا رہے تھے.
اب تو اس کے رونے پر بھی پابندی لگ چکی تھی، یعنی کہ اس کی اپنی کوئی ذات بچی ہی نہیں تھی جو اپنی مرضی سے کوئی کام کر پاتی۔ وہ کپڑے بدلتی وہ باہر سے باہر نکلی، مگر اپنے سامنے حارب کو دیکھ کر اچانک سے ڈر گئی۔ کیا ہوا؟ میرے نہ ہونے کی خواہش تھی تمہاری، مگر اب تم عادت ڈال لو، چونکہ میرا ساتھ تم خود میں خود سے زیادہ پاؤ گی۔ ہاتھ میں چین مسلسل ہلاتا وہ امایا کے نزدیک بڑھنے لگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مسلسل نظریں نیچے کرتی وہ آہستہ سے منمنائی، یہ لو اور پہناؤ مجھے۔ امایا کے بالکل نزدیک کھڑا وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑے چین پکڑاتا نیا کام بتا گیا۔ میں اپنی بڑی بڑی نظریں اوپر اٹھائے وہ یوں حیرت سے بول پڑی، مانو کوئی انوکھا کام کہہ دیا ہو۔ تمہارے سوا اور کون موجود ہے اس کمرے میں؟ دراز قد ہونے کے باعث وہ قریب بیڈ پر بیٹھتا اسے جو کہا ہے فوراً کرنے کا اشارہ دے گیا۔ چین پہننے کا کام وہ خود بھی کر سکتا تھا، مگر اس وقت امایا سے کیوں کہا؟ اس کشمکش میں مبتلا تھی وہ، جب حارب اسے قمیض سے پکڑے اپنے قریب کھینچتا۔ جلدی کرو۔ پتلی سی چین جس کا لوک لگانا ہمیشہ سے ہی امایا کے لیے مشکل ہوتا تھا، تبھی خود کبھی اس نے چین یا بریسلٹ لوک والا نہیں پہنا تھا، مگر اب تو اسے ایسے شخص کو یہ چین پہنانی تھی جس کا قریب ہونا ہی اسے خوفزدہ کر جاتا۔ کانپتے ہاتھوں سے حارب کے بالکل سامنے کھڑی وہ اس کے گلے میں چین پہنائے اندازن لوک لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ بیڈ پر بیٹھے ہونے کے باوجود امایا کے برابر تھا وہ شخص۔ دور دور سے کرو گی تو کیسے ہوگا یہ کام؟ کمر سے پکڑے وہ اسے اپنے قریب کھینچتا، اتنا قریب کہ اس کے سینے کے ساتھ جا ٹکرائی تھی وہ۔ ہاتھ سے چین چھوٹتی نیچے گرتی گرتی بچی۔ کیا ہوا؟ ایک چین تک پہنانے میں اتنی دیری؟ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیرتا ہوا اسے پھر سے اپنا کام شروع کرنے کا بول گیا۔ بار بار وہ اس چین کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نہیں ہو پا رہا تھا اس سے، پر اچانک سے اپنے بدن میں بجلی کا دوڑنا اس کی ساری ہمت بھی پست کر گیا۔ جب حارب نے اس کی قمیض میں اپنے ہاتھ کو ڈالے، بلاؤز کا ہک ایک ہی جھٹکے میں کھینچتے ہوئے کھول دیا۔ تڑپتی وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر حارب اسے پتلے سے پیٹ سے دبوچتا، جلدی اپنا کام ختم کرو، ادھورے کاموں کو چھوڑ دینا مجھے ہرگز پسند نہیں۔ اس شخص کی سانسوں میں گرمی بھرنے لگی تھی۔ امایا اس شخص سے دور جانا چاہتی تھی، مگر اس کا کہاں؟ اگر نہ مانا تو اس کا انجام اور بھی بدتر ہوگا اس کے لیے۔ تبھی ایک مرتبہ پھر سے کوشش کرنی چاہی۔ اس لڑکی کو اس قدر قریب کرنے کے باعث امایا کے ہلکے سے کھلے گلابی لبوں پر مسلسل اپنی نظریں جمائے ایک ہی پل میں ان کچھ انچ کی دوری ختم کر گیا۔ کانپتے نچلے لب کو اپنے ہونٹوں میں دباتا وہ امایا کی سانسوں کو قید کر گیا۔ اس شخص کا اس حد تک قریب آنا، امایا پیچھے ہٹنے لگی، مگر حارب اس کا ہاتھ زبردستی پکڑتا اپنا کام مکمل کرنے کا اشارہ دے گیا۔ اپنے ہر لبوں کا حرکت میں لانا اس شخص کی گرمی اپنے اندر اترتی محسوس کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ جو اس لڑکی کے پیٹ کو دبوچنے میں کام لا رہا تھا، وہیں دوسرے ہاتھ سے امایا کو زبردستی اس چین کو پہنانے کا کہے جائے۔ مسلسل اس شخص کے جھلستے ہونٹوں کا اپنے لبوں کو چلانا جان نکالنے کا سبب بن رہا تھا۔ امایا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیسے وہ سانس لے، کیسے وہ اس شخص کو خود سے دور کرے۔ بلاؤز جس کا ہک حارب نے کھول نیچے گرا دیا تھا، وہیں اس لڑکی کی برہنہ کمر پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتا مزید جوشیلے انداز سے اس لڑکی کے ہونٹوں کو زخمی کرنے لگا۔ دانتوں سے چباتا ہوا اس لڑکی کے پہلے سے ہونٹ کے قریب زخم میں درد پیدا کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سے اس جگہ سے خون نکلنے لگا، مگر اس بے رحم شخص کو ہرگز پرواہ نہیں تھی۔ تو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بہت ہی پیارا سا رومانٹک سا اسنیک پیک؟ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی ایکسائٹمنٹ اس ناول کے لیے مزید بڑھ گئی ہوگی۔ تو کرتے رہیے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک، بیکاز یہ ناول تو صرف اور صرف آپ سب کی محبت ہی چاہتا ہے، اور آپ اسے جتنی محبت دیں گے اتنی ہی لانگ ایپیسوڈ اور ڈیلی بیسک پر ہی یہ آئے گی۔ تو اپنی محبت بہت 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 زیادہ شو کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر کے۔